क्लास 10 لیکچر نمبر 13 کا پارٹ 2۔ اس میں آپ کو خلاصہ نظر آ رہا ہوگا نظریہ پاکستان کا۔ رواداری ہمیشہ سے مسلمانوں کا شیوا رہی ہے، لیکن جب کفر و الحاد نے غلبہ حاصل کرنا چاہا تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں حد سے زیادہ ہندوؤں کی عملداری نے مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو اپنے ہی وطن میں سلب کر کے رکھ دیا، یعنی اس کو ختم کر دیا اپنے ہی وطن میں، جن کی سرکوبی کے لیے یعنی ان کے خاتمے کے لیے سرکوبی خاتمہ حضرت مجدد الف ثانی کی اصلاحی تحریکیں معاون ثابت ہوئیں، معاون مددگار۔ نتیجتاً شاہ جہاں اور اس کے بیٹے اورنگزیب نے اسلام اور ملت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ گراں قدر بھاری، بہت زیادہ قیمتی بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پہ بھاری خدمات ہوں گی۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق آپس کا جو نا اتفاقی ہے اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ زوال، پستی۔ خاندان مغلیہ کی نااہلی کا انگریزوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ نااہل ہونا یعنی کسی چیز کے لیے کے قابل نہ ہونا، کسی چیز کی اہلیت نہ رکھنا، قابلیت نہ رکھنا۔ خاندان مغلیہ کی نااہلی کا انگریزوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور برِ صغیر پاک و ہند پر اپنا تسلط مستحکم کر لیا۔ تسلط، قبضہ، مستحکم، مضبوط۔ لیکن مسلمانوں کا قافلہ آزادی کبھی حیدر علی اور ٹیپو سلطان، کبھی شاہ ولی اللہ اور کبھی شاہ اسماعیل کی قیادت میں رواں دواں رہا، رواں دواں جاری۔ 1857 کی جنگ آزادی انگریزی تسلط سے نجات حاصل کرنے کی بھرپور کوشش تھی، لیکن ناکام رہی۔ ایسے نازک دور میں سر سید نے مسلمانوں کی تہذیبی اخلاقی اور تعلیمی اصلاح پر توجہ دی۔ 1885 میں کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی تو مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے 1906 میں مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت قائم کی۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ترکی میں خلافت کے خاتمے نے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی اور انہوں نے جوہر برادران کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ شودی اور سنگٹن کی تحریکیں، نہرو رپورٹ کی اشاعت، مسلمانوں کی علیحدہ نمائندگی کے وعدے کی خلاف ورزی نے مسلمانوں میں جوش و خروش بھر دیا۔ 1930 میں علامہ اقبال نے علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا اور 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں کی منزل مقصود یعنی پاکستان کے مطالبے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نے علامہ کے تصور میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی بھرپور کوشش کی اور کامیابی پائی۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں۔ اہل مغرب کے مطابق قوم وطن سے بنتی ہے، جبکہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قومیت کی بنیاد مذہب کو قرار دیا ہے، یعنی دنیا کے کسی خطے میں موجود مسلمان مسلم قوم کا حصہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کی یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے لگاتار مسلسل کوئی کام کرنا کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر آزاد، خود مختار، اسلامی اور فلاحی ریاست کے طور پر ابھرا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر سامنے اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیکچر میں جو ہے وہ آپ نے نثر پارہ دیکھا اور نظریہ پاکستان کا خلاصہ۔ نثر پارہ کا میں نے آپ کو پریکٹس پیراگراف بتا دیا اور اس کے ساتھ جو ڈائری میں آپ کی لرننگ خلاصے کی ہوگی۔